آج کے درس میں ہم نے سورہ احزاب کی چند آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان آیتوں کو سنیں، ترجمہ بھی سنیں اور اس کی وضاحت بھی سنیں، اور اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے اپنے دل اور اپنی عقل کو ان کی محبت اور ان کے عشق میں جلانا اور جلانا دونوں سیکھیں۔ پہلی آیت مبارکہ اس سورہ مبارکہ کی رب قدوس ارشاد فرما رہا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں، یا یہ کہہ لے کہ نبی مومنوں کی جانوں پر ان کے زیادہ حقدار ہے، وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے النبی اولا، اولا کا جو لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں زیادہ قریب ہونے کے، زیادہ حقدار ہونے کے۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مومن ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مومن کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، یا ان کی جانوں کے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اب جانوں کے حقدار ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان عملی معاملے میں اپنی خواہشات نفس کو ترجیح دے کہ میرا نفس کیا چاہ رہا ہے، میری خواہش کیا چاہ رہی ہے، اور اس کے مقابل میں اللہ کے رسول کا حکم آ جائے کہ رسول پاک نے یہ کہا ہے، رسول پاک نے یہ حکم دیا ہے، تو اب حضور طاعت و بندگی کے معاملے میں زیادہ حقدار ہے مومن پر کہ مومن اپنی خواہشات کو ترجیح دینے کے بجائے حضور کے فرمان کو ترجیح دے۔ حضور کا زیادہ حق پہنچتا ہے کہ بندہ مومن عمل کے معاملے میں اپنی خواہش کو نہیں بلکہ نبی کے حکم کو ترجیح دے۔ ہمیں تلاشنا بھی ہے، ڈھونڈنا بھی ہے کہ ہماری زندگی میں یہ معاملہ ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن و سنت پر ہم اپنی خواہش کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو عمل کے معاملے میں حضور آپ کی جانوں پر زیادہ حقدار ہے کہ آپ اپنی خواہش کو نہیں بلکہ نبی کے فرمان کو اپنی زندگی میں ترجیح دیں۔ اور ایک چیز اور کہ حضور زیادہ قریب ہے، مطلب یہ ہے کہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کے اوپر سب سے زیادہ جو چیز مہربان ہے نا، وہ آپ کی جان ہے۔ اگر یہ جان کی مہربانی ہے تو یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ زبان ہے، یہ فکر ہے، سب کچھ کام کر رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، جان نہ ہو، جان کی مہربانی نہ ہو تو یہ جسم کے اعضاء سب کے سب بیکار ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ایک انسان کے اعضاء پر جتنی مہربانی اس کے جان کی ہے، اس سے زیادہ قریب، اس سے زیادہ مہربان اگر کوئی بندے مومن پر ہے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ جان صرف جسم کو بچا سکتی ہے، مگر حضور
وہ ایمان کی دولت ہمیں دے رہے ہیں. اتنے مہربان ہیں کہ جنہوں نے ہماری دنیا کو بھی بچایا ہے اور آخرت کو بچایا ہے. اچھا، حضور سے زیادہ اپنی امت کے لیے مہربان اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک چیز اور کہ جان سے بھی زیادہ حضور حقدار ہے. وہ کس طرح؟ انسان اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے نا تو اپنی جان سے کرتا ہے. آل سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی کرتا ہے، اپنوں سے بھی کرتا ہے. مگر جب بات سب کی محبت میں جان کی آ جائے تو اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اپنی جان سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. فرمایا اے ایمان والو، تم اپنی جان سے جتنی زیادہ محبت کرتے ہو اس سے زیادہ حقدار میرے نبی ہے کہ تم اپنی جان سے بڑھ کر میرے نبی سے محبت کرو. یہ وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق سے جب حضور نے پوچھا تھا کہ عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ کیا یا رسول اللہ جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تو النبی اولی بالمؤمنین انفسہم، اے ایمان والو اگر عمل کا معاملہ آ جائے تو سنو اپنی خواہشات کو نہیں بلکہ نبی کے فرمان کو ترجیح دو. اے لوگو اگر تمہاری جان تم پر مہربان ہے تو سن لو کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ اگر تم پر کوئی مہربان ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور اے لوگو تم اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہو تو اپنی جان ہے تو سن لو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت تمہیں کرنا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا ہے. اور پھر دوسرا حصہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اہل ایمان کے لیے حضور کی جتنے ازواج مطہرات ہیں سب ماں کا درجہ رکھتی ہیں. ماں کے درجہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی جوزہ محترمہ سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے. مگر ماں بقیہ جو احکام ہے نا وہ ماں کی طرح نہیں ہے. ایک بندے مومن کے لیے حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات ماں ہیں اس طور پر کہ کوئی بھی ازواج مطہرات کو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد نکاح میں نہیں لے سکتا ہے. مگر ماں بقیہ جو احکام ہیں وہ عام ہے کہ اب ماں ہے مگر پردہ کرنا پڑے گا. ازواج مطہرات ماں ہیں صرف اس لیے کہ نکاح میں نہیں لا سکتا، مگر جب بات پردے کی آئے گی تو پردہ اسے کرنا ہے. بات آئے گی وراثت کی تو ان کی وراثت جہاں تقسیم ہونی ہے وہی ہوگی. ماں کے طور پر کوئی قبضہ وراثت پہ نہیں کر سکتا ہے. صرف نکاح کے معاملے میں ماں کا درجہ قرار دے دیا گیا. تو یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق اور وارفتگی کو ظاہر کرتا ہے. ایک اور آیت مبارکہ جو اسی سورہ مبارکہ کی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ آیت کریمہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، جنگ خندق وغیرہ کے موقع سے نازل ہوئی کہ حضور جو کر رہے ہیں، حضور کا جو عمل ہے اسے تم اپناؤ. مگر قرآن کا حکم عام ہے کہ اے لوگوں اپنی زندگی کے جس شعبے میں تم چلے جاؤ، تمہاری ملازمت ہو، تمہارا کاروبار ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو، کھانا پینا ہو، چلنا پھرنا ہو، جتنا بھی ہو، اگر تمہیں بہترین طریقہ اور بہترین رہنمائی چاہیے تو ساری رہنمائی اور بہترین طریقہ حضور کی زندگی میں دی گئی ہے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں کہ انسان جتنا اعلیٰ ہوتا ہے نا اس کے طریقے بھی اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں. انسان جتنا عمدہ ہوتا ہے نا اس کے رویے بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں. کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ زندگی کے ہر شعبے میں اگر کسی کا طور و طریقہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے. اس لحاظ سے
ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اپنی عقل کو اور لوگوں کے مشورے کو ترجیح دینے کے بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ترجیح دینا چاہیے، لیکن سب کے لیے نہیں۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو خوب یاد کرتا ہو۔ حضور کی سیرت سے جو رہنمائی حاصل کرے گا یہ سب نہیں، وہ بندے مومن جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ ورنہ عالم تو یہ ہے کہ حضور کی سیرت اور حضور کے اسوہ حسنہ کو تو غیر لوگ بھی بیان کر رہے ہیں، مگر ایمان لانے کی توفیق نہیں ہے، حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہے، صرف بیان تو کر رہے ہیں، مگر جب بات عمل کی آتی ہے تو عمل سے دور ہے۔ معاملہ صرف نمونے کا نہیں ہے، اس کو عمل میں اپنانے کا ہے، اور عمل کی دولت حضور کی سیرت پر جس کو ملے گی وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ سے ملنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی سیرت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب اور ایک اور آیت مبارکہ جو سورہ احزاب کی ہی آیت ہے، وہ یہ کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ فرمایا گیا کہ اے لوگوں، کسی مومن کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے، وما کان للمؤمن، کسی مومن کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومنہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو ان یکون لهم الخیرہ، کہ اب اس کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ ومن یعص اللہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی ورسولہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، تو کھلی گمراہی میں۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں دیکھیے، یہ آیت کریمہ بھی خاص حکم کے تحت نازل ہوئی، اور وہ کو کس معاملے میں کہ حضور نے اپنی پھوپھی کی صاحبزادی اور اپنے چچا عبد المطلب، چچا ہوتے نا، چچا، اور عبد المطلب کون ہوتے؟ دادا۔ عبد المطلب آپ کے دادا کی نواسی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، بڑی متون گھرانے کی تھی، نامور گھرانے کی تھی۔ حضور نے یہ فیصلہ فرمایا کہ زینب بنت جہش کی شادی میرے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑے گھر کی بچی ایک آزاد کردہ غلام کی نکاح میں جا رہی ہے، تو اس فیصلے کو قبول کرنا آسان نہیں تھا، لہذا زینب بنت جہش کے گھر والوں نے توقف کیا، فیصلے پر ذرا سوچنے لگے کہ ہم کیسے نکاح میں دے دیں۔ جیسے ان کا کچھ سوچنا تھا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اب کسی مومن اور مومنہ کو اختیار رہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے۔ جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت زینب بنت جہش کے گھر والوں نے فوراً ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کرا دیا، اور اس کی پیچھے بڑی مصلحت تھی، کیونکہ پھر بعد میں حضرت زینب کو حضرت زید نے طلاق دی ہے، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زینب کو اپنے نکاح میں لیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ زید میرے منہ بولے بیٹے ہیں، اور منہ بولے بیٹے کا حکم حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ کسی موقع سے اس کی پوری تفصیل سناؤں گا۔ بہرکیف یہ حکم اس وقت کے لیے نازل ہوا، مگر یاد رکھ لیں کہ اب زندگی قیامت تک کے لیے جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ چکا ہے، کسی بندے مومن اور مومنہ کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کوئی اپنا فیصلہ کرے اور اپنے فیصلے کو ترجیح دے۔ ایک خاص بات اور کہ اذا قضى اللہ ورسولہ،
فیصلہ کس نے کیا تھا؟ حضور نے. اور اب کیا کہتا ہے؟ اذا قضى اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ. گویا کہ حضور کا جو فیصلہ ہے اس آیت میں اللہ نے اسے اپنا فیصلہ قرار دیا ہے، اور اللہ نے اپنے فیصلے کے ساتھ حضور کے فیصلے کو رکھا ہے اور یہ بتا دیا کہ میرا فیصلہ میرے محبوب کا فیصلہ ہے، میرے محبوب کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے. کوئی میرے محبوب کے فرمان کو یہ کہہ کے نہیں ٹال سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اور کوئی میرے فرمان کو یہ کہہ کے نہیں ٹال سکتا ہے کہ مصطفیٰ کا حکم نہیں ہے. ایک ہی فیصلے میں دونوں رکھا گیا. اذا قضى اللہ ورسولہ. اس لحاظ سے جن احکام کے متعلق آیت کریمہ ملے اسے بھی زندگی میں شامل کیجیے، اور اگر آیت نہ تلاش سکے، حضور کی حدیث مل جائے اور حضور کا فیصلہ مل جائے تو اسے ترجیح دیجیے، اور اگر نہ دیا تو قرآن صاف کہہ رہا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں. اس حوالے سے ایک اور آیت کریمہ اسے بھی سن لیے، بہت معروف آیت ہے، ایمان میں تازگی آ جائے. وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اور اے لوگوں، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. اب اس آیت کا بھی تعلق حضرت زید بن حارثہ سے اور حضرت زینب بنت جہش سے. جب حضور حضرت زید نے زینب بنت جہش کو طلاق دی اور حضور نے اسے نکاح میں لیا، اس کے پیچھے بڑی حکمت تھی کہ متنبع جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں اسے حقیقی بیٹا قرار نہ دیا جائے. اور یہ رسم عرب میں اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئی تھی کہ تقاضا تھا کہ حکم بھی دیا جائے، اس کے خلاف عمل کر کے بھی دکھایا جائے. تو وہ حضور نے جب زینب بنت جہش کو نکاح میں لیا تو اہل مکہ نے ہوا اڑا دیا کہ ایک طرف تو محمد عربی کہتے ہیں کہ اپنی بہو کو نکاح میں نہ لو، اپنی بہو جو ہو چکی اسے نکاح میں نہ لو، اور یہاں جو ان کی بہو طلاق یافتہ ہے اسے نکاح میں بھی لے رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سنو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ ہوئے ہی نہیں. حضور کے بیٹے ہوئے لیکن جو بیٹے تھے وہ مرد کی عمر کو پہنچے ہی نہیں، بچپنے میں انتقال کر گئے. رجال مرد کا اطلاق، طفل نہیں، بچپنا نہیں، رجال مرد کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ بلوغت کی بات پر ہوتا ہے. فرمایا تم میں سے کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں، لہٰذا تمہارا یہ تصور کرنا کہ زید حضور کے بیٹے ہیں یہ غلط تصور ہے. یہ منہ بولے بیٹے ہیں اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاں سنو، تم جاننا چاہتے کہ حضور کون ہے؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبی، اور آخری نبی ہیں کہ ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی آئے گا نہ بروزی آئے گا، اور نہ ہی نبی کے آخری ہونے میں کسی طرح کی تعویل کی جائے گی، بلکہ اب آخری نبی ہے اور حضور کے بعد کسی طرح کے کوئی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور قرآن کا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر اس عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے یہ عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور آخری نبی ہے، اور اس میں اگر کوئی بھی کہیں شوشہ اور گوشہ نکالتا ہے تو آپ اس سے قبول ہرگز نہ کریں، بلکہ اسے دار اسلام سے باہر سمجھے اور یقین کر لے کہ اس کا اسلام سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ایک اور آیت سن لیجیے، اور حضور کی عظمت پر ساری آیتیں. رب قدس فرما رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا. اب حضور کو بھیجا، شاہد کے معنی تھا گواہ کے، گواہ ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو. گویا کہ حضور کو گواہ بنا کر کے بھیجا تو اے محبوب ہم نے ہر چیز پر آپ کو گواہ بنا دیا. محبوب میں ایک ہوں، تمہاری گواہی یہ ہے کہ تم نے مجھے دیکھا. میں خالق و مالک ہوں، تم اس پر گواہ ہو تم نے مجھے دیکھا ہے. محبوب حضور کے آپ کی امتی کے جتنے اعمال ہیں سب پر آپ گواہ ہو. اچھا ایک چیز اور ہے، فرمایا محبوب میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا
مگر کس چیز پر گواہ بنا کر بھیجا یہ بیان ہی نہیں ہوا، کیونکہ اگر ایک چیز کا بیان آ جاتا تو دنیا یہ سمجھتی کہ حضور ایک پر گواہ ہے. مطلق رکھا گیا کہ محبوب گواہ بنا کر بھیجا ہے، صبح قیامت تک حضور کی جتنی امتی ہوگی امتیوں کے تمام اعمال کو حضور دیکھ رہے ہیں اور حضور اس پر گواہ. فرمایا گیا ہے، حدیث سے پاک ہے کہ حضور کی امتی جتنے بھی اعمال کرتی ہے نا، بالخصوص صلاۃ و سلام جو پڑھتی ہے تو حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں. اور فرمایا گیا کہ حضور کی جتنی امتی ہے نا سبوں کو حضور کو دکھایا جاتا ہے اور حضور سب کو پہچانتے ہیں. اور دوسری چیز مبشرہ، محبوب ہم نے آپ کو دین اسلام کے ساتھ بھیجا ہے اور جو لوگ اس کو قبول کریں گے اور آپ کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے. محبوب ان کو جنت کی بشارت سنا دیجئے. اچھا بشارت ایسی تو سنائیں گے، اگر میں کسی کو کوئی خوشخبری دے دوں اور میرے ہاتھ پہ قبضہ ہی نہیں ہے تو خوشخبری دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ مطلب یہ ہے محبوب جنت بھی ہم نے آپ کے قبض و اختیار میں دے دیا ہے، ہر بہتر عمل کرنے والے اور ایمان لانے والے کو خوشخبری سنا دیجئے وہ جنت میں جائے گا. اور نذیرہ اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا کہ محبوب آپ جس دین کو لے کر گئے ہیں نا اگر کوئی اسے قبول نہیں کرتا اور آپ کی شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو محبوب آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ اسے جہنم سے ڈرا دیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور آپ سراج منیر ہیں، روشن آفتاب ہیں. دیکھیے آفتاب کا وجود، سورج کا وجود ایک الگ چیز ہے، لیکن سورج کا روشن ہونا ایک الگ بات ہے. سورج ہر وقت موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، مگر اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. مگر جب یہی سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس کی روشنی سے ساری کائنات فائدہ اٹھاتی ہے. محبوب آپ آفتاب نہیں، آپ آفتاب منیرہ ہو، روشن آفتاب ہو کہ آپ دنیا میں جسے بھی جو فائدہ پہنچنا ہے محبوب آپ کی ذات سے فائدہ پہنچنا ہے. دنیا میں کسی کو ہدایت چاہیے تو آپ کی ذات سے ہدایت ملنے والی ہے، کسی کو میری طلب ہے تو آپ کی ذات کے واسطے سے ملنے والی ہے، کسی کو مجھ تک پہنچنا ہے تو محبوب آپ کی ذات سے پہنچنا ہے. محبوب آپ سراجم منیرہ ہو، کسی کو اگر ولایت بھی ملے گی تو آپ کی ذات سے ملنے والی ہے، کسی کو کوئی منصب ملنے والا ہے تو آپ کی ذات سے. ہم نے آپ کو سراج منیرہ بنایا ہے، آپ کو ایسا روشن آفتاب بنا دیا ہے کہ اس روشنی میں کتنے لوگ نہائیں گے اور زمانے کو منور کرتے چلے جائیں گے. ایک یہ آیت کریمہ ہو گئی. اب اس کے بعد ایک آیت اور سن لیں، آخری آیت کریمہ، اور وہ بھی بہت مشہور آیت کریمہ ہے اور حضور کی عظمت پہ قربان جائیں کہ ایک ایک سورہ میں حضور کی عظمت کو کیسے کیسے بیان کیا گیا. اور فرمایا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو. دیکھیے اللہ بھی بھیجتا ہے، اللہ ہر عمل سے پاک ہے، ہر عمل سے پاک ہے، ہر عمل سے بے نیاز ہے. صرف ایک عمل کرتا ہے کہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے. اب سوچے درود بھیجنا کتنا پیارا عمل ہے کہ خدا ہر عمل سے بے نیاز، مگر درود خود محبوب پر اللہ بھیجتا ہے. آج جو فرشتے بھیجتے ہیں نا اس کو فرشتہ نہیں کہا بلکہ کہا وہ ملائکۃ، یہ میرے فرشتے ہیں اور اس کے فرشتے. درود پڑھنے والے فرشتے کی بھی نسبت اپنی طرف کر لی. اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. دیکھیے اللہ جب بھیجتا ہے تو درود، فرشتے بھیجے تو درود، اور بندوں سے کیا مطالبہ ہے؟ صرف درود کا نہیں سلام کا بھی، کیونکہ درود کیا ہے؟ رحمتوں کا نزول ہے، اور سلام کیا ہے؟ اس بات کا اظہار کہ حضور کی عصمت، حضور کی ذات ہمارے اعتراض سے، ہمارے گستاخیوں سے سب سے سالم ہے، ہم نے محفوظ رکھا ہے. اور اللہ کی ذات سے حضور کی ذات کو کوئی زخم نہیں پہنچتا، فرشتوں کی ذات سے کوئی زخم نہیں پہنچ سکتا تھا. اگر کوئی تکلیف، کوئی گستاخیاں ہو سکتی تھی کوئی انسان سے تو فرمایا تمہارا درود پڑھنا کافی نہیں بلکہ تم یہ گواہی دے دو اور اظہار کر دو کہ میرے محبوب کی ذات، ان کی صفات اور ان کے عظمت، ان کی عصمت سب تمہاری زبان سے، تمہارے قلم سے، تمہارے بیان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے ذات سے سب سے محفوظ ہے.
جب تک اس بات کا اظہار نہ کر دے بندہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اب 5 منٹ اور برداشت کریں، اب سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے نبی پر درود پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن وہ مجلس اس کے لیے وبال ہوگی، اللہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ لہذا ہماری کوئی بھی مجلس ہو اس مجلس میں حضور پر درود ضرور پڑھیں۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مؤذن کو آذان دیتے ہوئے سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، اور پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ گویا کہ یہ جو آج ہمارا جو رواج ہے نا کہ ہم آذان سے پہلے جو درود پڑھتے ہیں اور بعد میں پڑھتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت مل رہا ہے، بعد میں ہی صحیح، جب بعد کا ثبوت مل گیا تو پہلے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آذان جب سن لیں تو اپنے نبی پر درود پڑھیں اور پھر آذان کے بعد کی دعائیں کریں، اس کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سن لیں، اور وہ حدیث یہ کہ حضرت خاتون جنت سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام اذا دخل المسجد صلی علی محمد وسلم، کہ جب حضور مسجد میں داخل ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور سلام بھیجتے اور پھر کہتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی کا۔ ہمارے تو یہ دعا ہے نا اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، لیکن حضور کا جب عمل تھا داخل ہوتے تو حضور خود اپنی ذات پر درود بھیجتے، خود اپنی ذات پر سلام بھیجتے، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں امت کی تعلیم کے لیے اپنی مغفرت کی دعا کرتے تاکہ امت بھی اس کو سیکھے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب باہر نکلتے تو فرماتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلی کا۔ اب دیکھیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا میں جب تک درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسی دعا کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے جب بھی دعا کرے پہلے حضور پر درود، پھر دعا، پھر حضور پر درود۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام، حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ جب میں نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی، پھر میں نے درود پاک پڑھا، پھر میں نے اپنے لیے دعا کیا تو حضور نے فرمایا اب جو مانگنا ہے مانگ، تجھے دیا جائے گا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر درود ہو، پھر اپنے لیے جو مانگنا ہے وہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ تو دعا درود سب کرتے ہیں، کچھ لوگوں تو اس کی بھی توفیق نہیں ہے۔ اب تو حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو بھاگنے کے لیے کنارے جو ہے نا سب بچھانا پڑ رہا ہے، تو ان کے نکلنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح توفیق دے۔ تو 5 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، امام صاحب سلام کیا پھرے، ان کو جانے کی راستہ چاہیے۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اب یہ سن لیں، اب یہ ایک آخری حدیث بار کا۔ ایک روز حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، دعا مانگی یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے نمازی تو نے بڑی جلدی سے کام لیا، صرف نماز پڑھی دعا مانگی، نہ اللہ کی حمد و ثنا نہ درود۔ جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھو، اللہ کی حمد و ثنا کرو اور مجھ پر درود پڑھو، پھر دعا مانگو۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور پر درود پڑھا۔ حضور نے فرمایا اے نمازی اب دعا قبول ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آج جو ہم لوگوں کا جو معمول ہے نا الحمدللہ، نماز کے بعد پہلے درود پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، یہ ہمارا عمل نیا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جس کی تلقین خود اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی ہے۔ اب ایک بہت پیاری بات سن لیں، اللہ کرے کہ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جب بھی نام لیا جائے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، جب بھی نام محمد لکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا کرے، جب کسی سے سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کرے۔ کیوں؟ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے حلفیہ بیان دیا قسم کھا کر کے کہ ان کا ایک دوست حدیث کا طالب علم تھا، وہ فوت ہو گیا
کہتے ہیں کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سبز ہرے رنگ کا پوشاک پہنا ہے اور خوب خوش ہے اور شاداں و فراں ہے۔ میں نے کہا کہ تم تو وہی ہو جو میرے ہمدرد تھے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا حال بنا رکھا؟ چہرے پہ تازگی ہے، جسم پر ہرا لباس ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ اس نے کہا یہ میری عادت تھی کہ جہاں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھتا وہاں درود پاک ضرور لکھا کرتا تھا۔ جو کچھ تو یہ دیکھ رہا ہے نا وہ اسی عمل کا بدلہ ہے، اسی عمل کا نتیجہ ہے کہ درود پڑھنے کے صدقے میں اللہ کریم نے یہ مجھے مقام اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایسے نہیں پڑھے، ایسے نہ پڑھے، ایسے پڑھے، ایسے پڑھے، مگر پڑھنے سے جس کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ عین نماز میں حضور پر سلام بھی پڑھوایا گیا اور حضور پر درود بھی پڑھوایا گیا، یعنی یہ سب سے بہترین زندگی کا اگر کوئی وظیفہ ہے نا تو حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں موقع ملے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہیے، اپنے گھر والوں کو پڑھنے کی تلقین کیجیے، اپنی اولادوں کو کیجیے، اور انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی عادت جب بن جائے گی نا تو اپنی زندگی میں نہیں اپنے رونگٹے میں اس کی برکتوں کو اور اس کے اثرات کو محسوس کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا نے ہمیں نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک جو ہمارے سروں پر سایہ پگن ہے، مولا اس کی قدر کرنے اور اس کی تمام عبادتوں کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایام بچے رہ گئے ہیں اس کی بھی خوب قدر کرنے اور اس کی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ۔